السلام علیکم. یوٹیوب میں سلمان حیدر. امید کرتا ہوں کہ پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا. اس ویڈیو میں اپریشیٹ کرنا ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کے دیگر اداروں کو, جس میں پاک آرمی ٹاپ آف دی لسٹ ہے. پاکستان کی فورن پالیسی کو جو ہم اور دیگر ممالک اس کو کسی حد تک تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, لیکن نہیں, ان کے برین بہت زیادہ سٹرونگ نکلے. پاکستان کو معاشی سطح پر ایک اہم ترین کامیابی ملی ہے. وہ کامیابی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایسے موقع پر جب دنیا افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کا سیف پیسج ڈیمانڈ کر رہی ہے یا ہوتا ہوا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور پھر پرامن افغانستان کے حوالے سے دنیا کے ذہن میں کوشچن مارکس ہیں. جہاں آئے روز طالبان کسی اور علاقے میں قبضہ کرتے ہیں, ایک طرف سے 75 کلومیٹر دور کابل تک آ چکے ہیں, ایک طرف سے 40 کلومیٹر دور تک آ چکے ہیں, اور پھر آئے روز کی بنا پر ہم خود ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسپوت کہ کیا ہو رہا ہے. اس موقع پر پاکستان نے ایک نیا تجارتی روٹ کھولا ہے, اور اس روٹ کی کامیابی کا اندازہ یہ لگا لیں کہ یہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا یہ اتنی کامیابی سے ہوا ہے کہ پاکستان سے میڈیسن گئی ہے افغانستان کا روٹ استعمال ہوتے ہوئے جی, اور اس میں ترکمانستان تک پہنچی ہے, اور ترکمانستان سے افغانستان کا روٹ یعنی مزار شریف اور پھر یہ تمام افغانستان کراس کر کے پشاور کے, آپ یہ دیکھ لیں وہاں سے لیدر کے جو گوڈز ہیں وہ پہنچی ہیں کہاں؟ پشاور نہیں, فیصل آباد میں, پاکستان کا انڈسٹریل ہب. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جی, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی پلاننگ کیا ہے؟ 2021 کے اینڈ تک پاکستان نے اپنے تجارت کے حجم کو ترکمانستان کے ساتھ کتنا بڑھانا ہے, افغانستان کو کتنا فائدہ ہے, یہ معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. بھارت کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے کہ جب وہ پراکسی وارز کے اندر افغانستان کے ایک دھڑے کو, اشرف غنی کے ایک دھڑے کو اور افغانستان حکومت کے ایک دھڑے کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے جتنا اربوں ڈالر وہ انویسٹ کر چکا ہے, کیا اس کا ایک ٹکے کا بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ بہت کمفرٹ زون ہے. آرمی چیف 10 روز قبل جا چکے ہیں, ایک بار پھر ملاقات ہوئی ہے. طالبان, کوئی دنیا میں اس کی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان پاکستان کے بہت حد تک کہنے سننے میں ہیں, اور امریکن فورسز نیٹو کے ساتھ پورا یہ امن جو مذاکرات ہیں, جہاں افغان امن مذاکرات ہیں, جہاں باقاعدہ راستہ مانگا ہے امریکی فورسز نے. نہیں ہو سکتا تھا یہ ممکن اگر پاکستان انوالو نہ ہوتا, پاکستان طالبان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ نہ ظاہر کرتا. تو افغان حکومت, سیاسی حکومت اور اس وقت کی طالبان حکومت, یہ دونوں پاکستان کے ساتھ بہترین روابط میں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ یہ پورا روٹ ترکمانستان سے افغانستان, افغانستان سے مزار شریف, مزار شریف سے کابل, کابل سے ہوتا ہوا پشاور, اور پشاور سے ہوتا ہوا فیصل آباد, اور پھر دوسرا روڈ کراچی, کراچی سے خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا پھر ترکمانستان اور کابل, کابل سے مزار شریف اور پھر ترکمانستان. یہ ایسے ممکن نہیں ہے, ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی اس پورے روٹ کے اندر. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے, اور اس سلسلے میں انڈیا کو سوچنا کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. میں تھوڑی ڈیٹیلز کی جانب پڑھتا ہوں جی. پائلٹ پروجیکٹ تھا جی, اور اس کے اندر حکومت پاکستان, پاک فوج, اور حکومت پاکستان اور پاک فوج کا طالبان کے ساتھ معاملات اور افغان حکومت کے ساتھ معاملات اس خطے کی ترقی کے لیے ایک اہم ترین پیش رفت ثابت ہوا. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان باقاعدہ طور پر تجارت کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان کے 2 پورٹس مستقبل نہایت قریب میں بہت ہی زیادہ بیزی ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا ہے. کراچی کے تھرو سینٹرل ایشیا ہم پہنچ چکے ہیں, کراچی سے آغاز کیا پروڈکٹ کا, اس کو سینٹرل ایشیا افغانستان کا روٹ استعمال کیا, وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد اگر ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان, ان تمام افراد کو پوری دنیا کی منڈیوں میں جانا ہے
تو صرف ایک پورٹ ہے, صرف ایک پورٹ ہے, وہ ہے گوادر. یعنی یہ اتنا بڑا خطے میں اکانومی کا زون بننے جا رہا ہے, اور جس کی پہلی شپمنٹ ہو گئی. میں نے آپ کو ڈیٹ بتا دیا, 4 مئی کو ادویات گئی ازبکستان, 13 مئی کو ادھر سے شپمنٹ آئی ہے ازبکستان ترکمانستان سے, اور وہ فیصل آباد پہنچ چکی ہے. اور اس سال کے آخر تک ڈیلی روزانہ 50 کنٹینرز ایک ملک سے دوسرے ملک وایا افغانستان جایا کریں گے. اس سلسلے میں تمام پیپر ورکس ہو چکا ہے. افغانستان کی پروڈکٹ پاکستان آئے گی, افغانستان کی پروڈکٹ ترکمانستان جائے گی. یعنی اس خطے کے اندر اتنی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے, بلکہ شروع آغاز ہونے کا جاری ہو رہی ہے. ایسے میں پاکستان کے عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں ریگارڈنگ کامرس اینڈ انویسٹمنٹ. انہوں نے کہا یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, نہایت کامیاب ہوا, اور ہمارا مقصد شمالی بارڈر اور مغربی بارڈر سے تجارتی تعلقات اور ہب اور منڈیوں کو کھولنا اور جوڑ کے رکھنا ہے. اچھا جی, کنیکٹیویٹی بڑھانا ہے, جو ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ مند ہے. انہوں نے کہا ٹیکس اور ٹیرف نہ یا ہے ہی نہیں. سر کمال چیز نہیں ہے, ٹیکس اور ٹیرف یا ہے ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے. اتنی بڑی پاکستان کی یہ وکٹری ہے. میرا خیال ہے کہ مقام فکر ہے ان کا, جو صرف حسد کر رہے ہیں ان ممالک کا, جو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس ترقی کو ختم کرنے کی کوشش کرے, جو ناکام ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا, دنیا میں بڑی بڑی بندوقیں رکھ کے کوئی سپر پاور نہیں بنا. نہیں تو ویتنام میں, افغانستان میں امریکہ یوں ذلیل نہ ہو رہا ہوتا. 80 کی دہائی میں ایک بڑے نان کے بدلے میں ایک کلاشن کو رشیا میں نہ بک رہی ہوتی. اسلحے نہیں, اکانومی سٹرونگ کرتی ہے, وہی طاقت ہے, پر کیپٹا انکم طاقت ہے. اور اس نہج پہ پاکستان بہت سٹرونگ فوٹس کے ساتھ اب چل نکلا ہے. مزید جی, اشرف غنی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس روٹ پہ. طالبان نے راستہ دیا ہوا ہے, تمام علاقے طالبان کے 50% سے زیادہ علاقوں میں طالبان قابض ہے اس وقت. آج کی تاریخ میں الیکشن ہوئے بغیر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرالرز اور یہ پورے کنٹینر جو آئے ہیں طالبان کی اجازت اور منشا کے بغیر آئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو روٹ پورا کلیئر ہوا؟ سر پلیز سوچئے گا, کیا یہ افغان حکومت کی مرضی اور منشا کے بغیر آئے ہیں؟ ترکمانستان تک اور پھر ترکمانستان سے پاکستان تک. سر انٹرسٹ دوسرے بھی ہیں, ان ممالک کے بھی ہیں, افغانستان کے بھی. افغانستان کا اس سے بڑا انٹرسٹ کیا ہے کہ پاکستان نے افغان تجارت انڈیا کے لیے بند کی ہوئی ہے. یعنی افغانستان کی پروڈکٹ انڈیا نہیں جا سکتی, بند ہے. پھر 2016 آیا, 2016 میں ایئر ٹریٹری استعمال کی, ہوائی راستے استعمال. کیا ہوائی راستوں سے کسی ملک کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں؟ صرف یہ بتائیں, جب تک پورٹ, زمینی راستے, سمندری راستے نہ کھلے ہوں. سر افغانستان کو سمجھنا ہے, انڈیا کو سمجھنا ہے. اب جب اتنی بڑی پیش رفت ہو چکی, جس میں نے آپ کو روڈ میپ سے متعلق بتایا, اور یہ ایک پوری سائن ہوئی تھی, اور جس کے بعد اس کانٹریکٹ کو کیا کہتے ہیں, TIR, ٹرانسپورٹس انٹرنیشنلس روٹرز, TIR. افغانستان 30 سال بعد اس میں داخل ہوا ہے, 2013 میں اس ٹریٹی کے اندر, اور پاکستان 2017 میں ہوا ہے. باقی ترکمانستان, ازبکستان اور تاجکستان تو ہمیشہ سے اس کے لیے ولنگ تھے, جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. افغانستان کی ترقی میں, اس کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. طالبان سمجھ گئے ہیں, افغان حکومت سمجھ گئی ہے, نہیں سمجھ آ رہی تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, دھوس کے ساتھ. ہاں یہ میں بتا دوں, انڈیا کی جو کروڑوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ سڑکوں پہ ہے نا, وہ سڑکیں استعمال ہوں گی اگر انڈیا سدھرا نہیں. وہ روٹس استعمال ہوں گے, سڑکیں انڈیا کے پیسوں کی استعمال ہوں گی. فائدہ پاکستان, ترکمانستان, ازبکستان اور تاجکستان لینے جا رہے ہیں, اور افغانستان لینے جا رہے ہیں. تو بھارت کو اپنی پراکسس کو چھوڑ کے
پاکستان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، اس کے بغیر نو وے جی، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کرنی پڑنی ہے، پراکسی سے ہٹنا پڑنا ہے اگر اس کو اپنا چار بہار والا پانی ایکٹیو رکھنا ہے، جو ایک علیحدہ سے ٹریٹی ہے، خوش آئین ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایران، افغانستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو اس تمام کے ساتھ طالبان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے پاکستان کا کردار بہت ضروری ہے۔ افغان حکومت ہے نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، جتنی تواتر سے وداؤٹ الیکشن امریکہ کا بھی گیا نہیں ہے جس حساب سے افغانستان کی یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آج پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے جی۔ تو اگر آپ کو واقعی کامیابی لگی، ریفرنسز میں آپ کو دے دیتا ہوں جی، گندھارا نیوز ہے اور یو ایس انیشیٹو آف پیس اس کے اندر شامل ہے، اور ساتھ ساتھ ریڈیو مشال اس کے اندر شامل ہے، اور پلس میرا اپنا تجزیہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی مجھے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں جی پلیز، اور سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ بحال رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔